साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, इसी तरह मेरी कहानियों को लाइक करते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा और दोस्तों साथियों में शेयर करते रहिएगा। आपका यही तावन मेरे लिए बड़ा अहम है, इंतहाई अहम है। मेरे अंदर हौसला अफजाई मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे अंदर जज्बा पैदा कीजिएगा और इंशाल्लाह मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा, नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 33, 33, 33 इसको भी लाइक कीजिएगा, इसको भी कमेंट्स कीजिएगा, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को राजपूत चैनल का बताएं। उसके मेरा सिर घूमता जा रहा था, दिमाग हिलता जा रहा था। सैमा ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया, मुझे होश दिलाने की कोशिश की थी और मैं दोबारा नॉर्मल होती गई, नॉर्मल होती गई। ये जो नैला की बातें थी, इसने ये जो नया इंकशाफ किया था, वो तो अभी बच्ची थी, अभी 10 साल के करीब थी। नहीं, वो दरिंदा इतना ज़्यादा दरिंदा नहीं बन सकता, इतना ज़्यादा दरिंदा नहीं बन सकता। मुझे कभी भी यकीन नहीं आ सकता, नैला की बात पे मैं यकीन कर ही नहीं सकती। ठीक है बच्ची, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने दोबारा पूछा, ठीक है तुम जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन हकीकत बात बताओ, हकीकत बात बताओ, असल बात क्या है? ज़रा भी झूठ मत बोलना। देखो, सज़ाएं तो हमको सबको मिलती जा रही हैं, जो जो हम करती रही हैं उसका अंजाम हम देखती जा रही हैं, बहुत कुछ दिखती जा रही हैं, बहुत कुछ दिखती जा रही हैं। हमारे किए हुए हमारे सामने आती जा रही हैं। हम जो करते थे ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम जो कुछ करते रही, हवेली के अंदर ये बातें लगी, देखो आज हमारे सामने आ गई हैं। मुझे हमेशा उसने प्यार रख दिया था, हमेशा मुझे लाड दिया था, मोहब्बत दी थी, चाह दी थी। लेकिन देखो आज वो मुझे देखना पसंद नहीं करता, मुझे देखना पसंद नहीं करता। देखना तो मेरे करीब तो आना दूर की बात, देखना पसंद नहीं करता। क्या कमी है सैमा में? क्या कमी है? इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है, पुरकोशिश है। इसको भी डांटता है, इसको भी नोचा था उसने। ये तो हमें पता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इतराफ़ भी कर लिया है कि तुम हमारी दुश्मन बन के आई थी, हमारी दुश्मन बन के आई थी, हमारी ज़िंदगी को तबाह करना चाहती थी, कर दिया था तुमने। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो, पूरी तरह कामयाब हो गई हो। लेकिन क्या तुम होश रह सकोगी? कभी भी नहीं रह सकोगी। किसी के घर उजाड़ने वाला अपने घर में बसा सकते। हाँ बाजी सही कहती हो, बाजी सही कहती हो। मेरी सोच ही गलत थी, मेरी सोच ही गलत थी। कहते मुझ से किसी की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझसे ज़्यादा ये बात आसफा में थी, आसफा में थी। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। वो तो कहते कि जो भी लोग खुश हैं ना, बस मार डालो उनको, उनकी खुशियों को आग लगा दो। उसकी ये सोचें थी। आज अपनी सोचों की खुद ही लपेट में आ गई है, खुद ही लपेट में आ गई है। और ये झूठ नहीं मैं बोल रही, चंदा गलत है, उसके साथ पूरी तरह गलत है,
पूरी तरह गलत है। बच्ची नहीं है वो, बच्ची नहीं है वो। बाजी वो ये तुम्हारी भूल है कि वो बच्ची है। हमसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा वो बिल्ले को एंजॉय कराती है, बिल्ले को एंजॉय कराती है। ये एक ऐसी बात है जो सुन के मैं तो सर से पाँव तक हिल गई थी, सर से पाँव तक हिल गई थी। एक दिन बिस्तर पे सोई हुई थी, बिस्तर पे सोई थी, ये कुछ दिन पहले की बात है। तो मेरी आँख एकदम खुली थी। उस वक्त कहते हैं नींद और वो क्या कहते हैं, नींद और जगराते की वो सो कुफियत मेरे ऊपर। मेरी आँख खुली थी और मैंने उसको बिल्ले के साथ लिपटा हुआ देखा था। बस साथ ही सो गए थे, मैं सो गई थी साथ, मैं सो गई थी क्योंकि नींद की हमारी मेरे से ऊपर छाई हुई थी। जागती रही थी ना, बिल्ले के साथ जागती रही थी। मैं तो सो गई थी, वो अभी तक सोया ना था, अभी तक सोया ना था। मेरी ज़रा सी आँख खुली थी, मैंने उसको लिपटा हुआ देखा था बिल्ले के साथ। और फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था कि पूरा दिन जो मैंने देखा था, जो आसफा ने देखा था, वो चारपाई के ऊपर पड़ी रही थी और बिल्ले को उसकी बड़ी फिक्र लगी हुई थी। पूरा दिन बार बार उसके पास आता था, हमें भी कहता था इसका ध्यान रखो, इसके पेट में बेइंतहा दर्द है। वो भी लेटी हुई थी, वो भी लेटी हुई थी, हमें भी नई मुसीबत में डाल गई थी। हम वाकई समय बैठी थी तो बीमार तो इंसान हो सकता है, हो सकता है बीमार हो गई। अली भी इसकी खिदमत करता था रात, और हम भी लगे हुए थे। हमें अंदर की बात का तो पता ही नहीं था, अंदर की बात का तो पता ही नहीं था, क्योंकि तो हम भी उसको बच्ची समझते थे, हम भी बच्ची समझते थे। पूरा दिन वो ऐसे, फिर रात गुजरती गई। वो रात भी उसने शायद हमें कोई नशा बरला दिया था, उसने क्या कर दिया था। जल्दी सो गई थी, आसफा भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी। पूरा हफ्ता ऐसा ही रहता। आज आसफा की आंख खुली थी, रात को आसफा की आंख खुली थी। उसने वो उसका चंदा का बिस्तर खाली देखा था, मुझे हिला के जगाया था, मुझे हिलाया था, जगाया था। कह रहे थे नैला उठो, नैला उठो, चंदा नहीं है अपने बिस्तर पे, जान बिल्ला भी नहीं है। वो किधर रह गई हैं, पता करो किधर है वो। क्योंकि आसफा को बताया ना कि इस चीज़ की बड़ी माहिर थी, उसको पूरा पूरा शक था कुछ ना कुछ अंदर में, दाल में काला कुछ है, दाल में कुछ काला है। जब से वो पूरा दिन लेटी रही थी, उसके अंदर एक शक पड़ गया था कि ये क्यों लेटी हुई है, क्यों लेटी हुई है। मैं भी उठ गई थी, आसफा की बातें सुन के मैं भी उसके साथ चल पड़ी थी। बाहर सुनसाना था, पूरा सुनसाना था। सारे इतनी कोठियाँ बनी हुई थी, इतनी कोठियाँ बनी हुई थी। कभी किसी कोठी में जाते, कभी किसी कोठी में जाते, कभी किसी कोठी में जाते, सुनसाना ही नजर आता, खामोशी नजर आती। हाँ, एक कोठी में थोड़ी सी सुसराहट की बातें सुनाई थी, हमें आवाज़ें सी थी कि जैसे इस कोठी के अंदर को मौजूद हो, इस कोठी के अंदर मौजूद हो। हमने जलती आग भी देखी थी, लकड़ियाँ जल रही थी, ऊपर पानी भी था। इसका मतलब है इसके इस कोठी में कोई मौजूद है, कोई मौजूद है। पानी का मतलब यह था कि जो भी था उसने शायद नहाना था गर्म पानी से, क्या करना था ये पता नहीं हमें, लेकिन आग तेज़ थी,
शायद अभी को दिला के गया हो, ये भी हो सकता था। बस हमारे अंदर एक बस अजीब सी कैफियत थी। दरवाजे के करीब पहुंची थी, आस पास करीब, मैं बस आके करीब भी बैठ के खड़ी थी। वो दरवाजे के करीब पहुंची थी, अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, आवाज़ें सुनाई दी। आसमान कुछ ना देखा था, कुछ भी ना देखा था। जोर से दरवाज़ा खोल दिया। उनको यकीन ना था कि दरवाज़ा खुलेगा। अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था, अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था। ये जिसको तुम कहते हैं ना बच्ची, ये बच्ची नहीं है, पूरी तरह उसको एंजॉय करा रही थी, पूरी तरह उसको एंजॉय करा रही थी बिल्ले को। जब उसने देखा आसपा को, फिर जैसे वो पागल हो गया था, पागल हो गया था। सबको छोड़ के, उसको चंदा को छोड़ के भागा था। उस बंदे को वहशत आ गई थी, उसकी आंखें जलने लगी थी। उसने आते ही उसको बालों से पकड़ लिया, बालों से पकड़ लिया था और खींचता हुआ के करीब ले आया था। उसका चेहरा आके ऊपर आ गया था, उसका चेहरा आके ऊपर आ गया था। मुझे भी पकड़ना चाहता था। देखो मेरी भी चली हुई, मुझे भी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से भाग निकली थी, किसी तरीके से भाग निकली। लेकिन ये तो मैं चीज़ देख ली थी, आसपा का चेहरा पूरा जल गया था। ना उसके बाल रहे थे सर पे, ना चेहरा, वो चेहरा जला हुआ था। बस मुझे पूरा यकीन है कि अभी थोड़ी देर तक खबर मिल जाएगी, थोड़ी देर तक खबर मिल जाएगी उसके मरने की, उसके मरने की खबर मिल जाएगी। जिस चीज़ को वो हो, जिस चीज़ के वो खौफज़दा थे, जिस चीज़ को वो छुपाना चाहते थे, वो ज़ाहिर हो गई थी। वो छुपाना यही चाहते थे कि हम ये कुछ कर रहे हैं, हम ये कुछ कर रहे हैं। बस ये भयानक है, ये भयानक और घिनौना काम हुआ है। मैं देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम्हारी दुश्मन थी, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ भी जोड़ती हूँ। मुझे उन लोगों से खौफ आ रहा है, इंतहाई खौफ आ रहा है। मैं उनके सामने, मैं उनके पास जाना नहीं चाहती। मुझे पता है कि वो मुझे यकदम कत्ल कर देंगे, वो दोनों मिल कत्ल कर देंगे, वो मुझे मार डालेंगे। कैसी कहानी सुना दी थी उसने, कैसी कहानी सुना दी थी। मेरी तरह सैमा भी कहानी को गहरी नज़रों से सुनती जा रही थी, गहरे दिमाग से सुनती जा रही थी। यकीन करना पड़ता जा रहा था, हमें धीरे धीरे यकीन करना पड़ता जा रहा था कि जैसे वो सच कह रही हो, जैसे वो सच कह रही हो। ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। कुछ देर बाद आ गया था, बिल्ला आ गया था। उसकी आंखों में वही सुर्खी थी, वही तपश थी। उसने कुछ ना देखा था, कुछ ना देखा था। नैला की गर्दन को पकड़ लिया था, गर्दन को पकड़ ली थी और उसकी सांसें रुकने लगी थी, उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसने गर्दन दबा दी थी। ये कैसे मैं बर्दाश्त करती, कैसे मैं बर्दाश्त करती, खासकर सैमा कैसे बर्दाश्त करती। बस एक चीख सुनाई दी थी, ये चीख नैला की ना थी, नैला की ना थी, बिल्ले की थी। जोरदार डंडा उसने मारा था उसके सर पे। सैमा ने जोर से डंडा उसके सर पे दे मारा था। बस नैला को बचा लिया था उसने। नैला को उसने गर्दन दबा के रखी हुई थी, जो उसकी सांसें लेना चाहता था, जान लेना चाहता था, उसने बचा लिया था। नैला जैसे बताया ना, सैमा तो जैसे वैसी हो गई, पागल हो गई थी। उसकी कभी तक मैं इसकी शक्ल तक बिगाड़ दूंगी। डंडे से वार करती जा रही थी, वार करती जा रही थी उसके ऊपर। कुछ नहीं देख रही थी कि डंडा उसको काम पड़ रहा है।
ٹانگوں پہ پڑا ہے، پیٹ پہ پڑا ہے، سر پہ پڑا ہے، کمر پر پڑا، کچھ نہیں دیکھتی تھی، بس مارتی جا رہی تھی، مارتی جا رہی تھی۔ آج پہلے دن وہ ادھر پڑے مار کھاتے کھاتے غائب ہو گیا تھا، مار کھاتے کھاتے غائب ہو گیا تھا۔ یہ سبھی کے لیے ایک جھٹکا تھا، سبھی کے لیے جھٹکا تھا۔ جن کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا تھا۔ اس کا غائب ہونا نیلا کے اندر بھی، سیما کے اندر بھی ایک خوف پیدا کر گیا تھا کہ میں تو جانتی تھی، میں سبھی کچھ جانتی تھی۔ سیما ڈرتے ہوئے میرے گلے لگی تھی، میرے گلے لگی تھی۔ باجی یہ کیا، باجی یہ کیا ہو گیا؟ وہ ادھر پڑے غائب ہو گیا، پڑے غائب ہو گیا۔ مجھے تو خوف ہونے لگا ہے، مجھے خوف ہونے لگا ہے۔ میں نے تسلی دی اس کو، میں نے اس کو تسلی دی، میں پوری کہانی سناؤں گی، لیکن پہلے اس کا پتہ کرو، آسپا کا پتہ کرو۔ نیلا کی اگر یہ بات صحیح ہے نا کہ اس نے پورا جیرا اس کا جلا دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو، پتہ کرو اس کو۔ اور میں بھی چلتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم چلے گئے تھے، صبح کا منظر تھا، علی بھی سویا ہوا تھا، نعید بھی سوئی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہ تھا۔ ہم چلے گئے تھے اس حویلی میں چلے تھے، خوفناک حویلی تھی یہ۔ اب یہ پرسکون حویلی نہ تھے، خوفناک حویلی تھی یہ۔ چلے گئے تھے، نیلا کی بات سچ تھی، ایک کوٹھی کے قریب ہی، اسی جگہ آگ کے قریب ہی اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، چہرہ بالکل جلا ہوا تھا، جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی جلے، اس نے جسم کو اس کا جلا دیا تھا، آگ پھیلتی ہوئی اس کے جسم کو جلا گئی تھی، آسپا مر چکی تھی، تلاش کر رہے تھے اس کو، چندا کو تلاش کر رہے تھے، جو ایک کمرے میں دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، آنکھوں میں اس کا خوف تھا، جیسے وہ آج اس بار کا منظر دیکھ کر وہ خوفناک ہو گئی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ۔ اس کو جو یقین ہی نہ تھا کہ اس کی موت ہو جائے گی۔ وہ بچی تھی، جو بھی تھا بچی تھی، اس کے کیسے قابو آ گئی تھی یہ تو بعد ہی میں پتہ چلاتے تھا۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا تھا، چندا کو گلے لگا لیا تھا، وہ بھی میرے گلے سے لپٹ گئی تھی، اس نے ڈرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا۔ آنٹی یہ کچھ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی اس نے کی تھی، میں خود ہی کروائی تھی۔ یہ کوئی لمبی کہانی ہے، بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں۔ پہلے آسپا کا کچھ کرو، آنٹی کا کچھ کرو، ابھی لوگ آ جائیں گے، تماشا حویلی میں کھڑا ہو جائے گا، اس کی لاش کو چھپا دو، کہیں بھی چھپا دو، کسی کو کیا پتا ہے کہ حویلی میں کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ ایک بچی تھی، ایسی باتیں کری تھی جیسے سمجھدار والی ہو۔ اس کی لاش کو چھپا دو ہمیشہ کے لیے، رات کو خود ہی جا کے دفن کر دینا، دفنا دینا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ باتیں تو وہ صحیح کرتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ قتل کا کیس تھا، باتیں صحیح کرتی جا رہی تھی۔ ہم نے اس کی لاش کو ویسے چھپا دیا تھا کہ علی کو بھی پتہ نہ چلے، بتا کیا ہوا، بتا تم اس کے قابو میں کیسے؟ اس نے یہ بتا دیا تھا۔ یہ سب اسی آسپا کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اتنے میں نے دیکھ لیا تھا اس کو بلے کے ساتھ دیکھ لیا تھا، بلا منجوائے اس کے ساتھ کر رہا تھا،
اس کے ساتھ مکمل جوائے کر رہا تھا، اور میں بس گو کہ بچی تھی، لیکن تھی تو عورت. میرے اندر جوانی جیسے بڑکنے لگی تھی، ابھرنے لگی تھی. یہ منظر مجھے انتہائی خوبصورت لگا تھا، انتہائی پرکشش لگا تھا، ان دونوں کا ملاپ آپس میں. پھر زانا میں دیکھتی تھی اور زانا دیکھتی تھی، اور یہ زانا دیکھنے والا منظر مجھ سے بڑا کچھ کرواتا رہا تھا، مجھے بڑا کچھ کرواتا رہا تھا. میں اپنے جسم سے خود ہی کھیلتی جا رہی تھی، خود ہی کھیلتی جا رہی تھی. اب کیا کیا بتاؤں، بڑا کچھ. بس یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے، اپنے جسم سے کھیلتی جا رہی تھی. کب تک اکیلی کھیلتی، کب تک کھیلتی کھیلتی. یہ تو میں پکڑ لیا تھا. میں اس کے پاس آ کے لیٹ گئی تھی، بلے کے پاس. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بہت بڑی بلا ہے، لیکن میں ظاہر وہ بھی عورت تھی، جیسے وہ عورت تھی میں بھی عورت تھی. بلے کو دکھ تو ہوا تھا، غصہ آیا تھا. اس نے مجھے گھورا تھا، غصے سے گھورا تھا مجھے. لیکن میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ اس کی زبان کو روک دیا تھا. وہ مجھے اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا، مجھے اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا. ہاں بتا کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو، تم تو بچی ہو، تمہارے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے. بس جیسے وہ میرے اندر شاید بچپنا تھا، کیا تھا. میں کچھ بھی نہیں سنتی تھی، اس کو کچھ بھی نہیں سن رہی تھی. جو چاہتی تھی وہ بس وہ کروانا چاہتی تھی. بات نہ ہی تھے، میں رکی نہ تھی، ذرا بھی نہ رکی تھی. اس کو مجبور کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا کہ وہ میرے جسم سے کھیلے، مجھ سے کھیلے، میرے جسم سے کھیلے. پھر کھیلا تھا وہ، کھیلا تھا وہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ. مجھے ایک لذت تھی جو میرے اندر آ گئی تھی، میرے اندر آ گئی تھی، اور میں اس لذت کو کیسے جانے دیتی. پورا دن وہ چارپائی پر پڑی رہی تھی، پورا دن چارپائی پر پڑی رہی تھی. اس نے میرا پوری طرح توجہ کی تھی. ان کی بھی ڈیوٹی لگاتی تھی کہ میرا دھیان رکھیں. رات ہوئی تھی، پھر مجھے اٹھا کے لے گیا تھا. اب تو ہر رات ایسا ہی ہوتا تھا، ہر رات ایسا ہوتا تھا. ہم بے فکر تھے، بالکل بے فکر تھے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کیسا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. انہوں نے دیکھ لیا تھا، ان دونوں نے دیکھ لیا تھا، ان دونوں نے دیکھ لیا تھا. دروازہ آسفا نے کھولا تھا، اور اس کو جب اپنے سامنے دیکھ کے بلا پاگل ہو گیا تھا، بلا پاگل ہو گیا تھا. اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں دیکھا تھا. یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے. آگ میں جلا دیا تھا، اس کو آگ میں جلا دیا تھا. یہ بچ نکلی تھی. اس نے اس کو مارنے کی بڑی کوشش کی تھی، اس کے بھی چہرے کو جلایا تھا، لیکن یہ تیز تھی. اس نے اس کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، بازوؤں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا. بس بھاگ نکلی تھی، بھاگ نکلی تھی. اب بلا اس کے پیچھے گیا، لیکن یہ زندہ کیسے ہے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ تو اس کو مارنے گیا، مجھے یہ کہہ کے گیا کہ میں اس کے پاس ابھی قتل کر کے آتا ہوں، ابھی مار کے آتا ہوں. یہ کہانی تھی جو اس نے سنا دی تھی، کہانی سے جو اس نے سنا دی تھی. ہمیں کوئی اس کی کہانی پہ یہ نہیں تھا کہ بڑا اس کے اوپر ترس آیا تھا، غصہ آیا تھا اس کے اوپر. اس کے غصہ آیا تھا، بلے کے اوپر بھی غصہ تھا. اس نے ہم سب کے اعتماد کو توڑ دیا تھا، ہمارے سب کو اعتماد کو چھوڑ دیا تھا. کیا وہ بچوں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اب بچوں کو بھی پیچھے پڑ گیا ہے. کیسا انسان تھا واقعی. یہ ہمارے خاندان کو اس نے برباد کیا تھا. اب وہ مجھے سمجھ آتی جا رہی تھی کہ ہمارے ہنستے کھیلتے خاندان کو اس نے برباد کیا تھا. ایک ایک کر کو نکلتا جا رہا تھا، ایک ایک کر کو نکلتا جا رہا تھا کسی روپ میں.
آج سبھی کچھ میں نے بتا دیا تھا، سبھی کچھ میں نے نیلا کو بھی بتا دیا تھا اور سیما کو بتا دیا تھا، سیما کو بتا دیا، نیلا کو بتا دیا تھا اس کی اصل حقیقت کو۔ میں نے کہا تھا یہ انسان نہیں ہے، انسانی روپ میں آیا ہوا ہے، انسانی روپ میں آیا ہوا ہے، اور یہ جو کھیل کھیلتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تم کو سب کو پتہ ہے، اس نے اپنا چہرہ اس قدر خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس قدر خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ جو بھی اس کو دکھتا ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کا عاشق ہو جاتا تھا۔ جیسے گلشن اس کی عاشق ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بہت بڑی تھی، وہ بہت بڑی تھی، اس کی عاشق ہو گئی۔ اسی طرح یہ چندہ جو چھوٹی سی معمولی سے بچی تھی ہے، یہ عاشق ہو گئی۔ کیوں بچی؟ کیوں چندہ بتا نا، عاشق ہو گئی؟ ہاں ہو گئی ہوں عاشق ہو۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، بس مجھے چاہیے بلا، مجھے بلا چاہیے بس۔ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، وہ ہم سے بھی زیادہ آگے نکل گئی تھی، ہم سے بھی زیادہ نکل گئی تھی آگے۔ اس نے یہ بھی لفظ بول دیا تھا کہ اگر مجھے بلا نہ ملا تو پورے گاؤں میں تم سب کو رسوا کر دوں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی، کیسی باتیں کرتی تھی اس نے؟ یہ ہمارے لیے خطرناک ترین بچی تھی، خطرناک ترین بچی تھی۔ سیما کو تو بس غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس نے کہہ بھی دیا تھا اگر نیلا مری ہے، وہ آصفہ مری ہے، اس کو بھی زندہ نہ چھوڑو، اس کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ لیکن یہ بات سن کے وہ بھاگ گئی تھی وہ۔ اس نے اندر سے کمرہ بند کر دیا تھا، دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ہم اس کے دشمن ہیں، ہم اس کے دشمن ہیں۔ وہ تو ہمیں واقعی اپنی دشمن سمجھ رہی تھی نا۔ ہم کو وہ اس کے اندر ایسا طوفان تھا، ایسا طوفان تھا، اس کو شاید ہم سب کے چہرے بدنما نظر آ رہے تھے، بدنما نظر آ رہے تھے۔ صرف اس کو تلاش تھی تو صرف بلے کی، تلاش تھی تو صرف بلے کی۔ اس کو بلا چاہیے تھی، بس بلا چاہیے تھا۔ علی بھی اٹھ گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ہی علی بھی اٹھ گیا تھا۔ اس نے ہم سب کو دیکھا تھا تو ہمارے قریب آ گیا تھا۔ ناز کیا ہوا ہے سب کچھ؟ صبح صبح کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ادھر اپنے گھر میں تھی، ادھر کیسے آ گئی؟ بس یہ گئی تھے نیلا، یہ جل گئی تھی نا، اس نے بتایا تھا کہ جل گئی ہے، تو اس کے بعد دیکھ بھال کے لیے آ گئی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ساری بات بتا دی تھی، ساری بات بتا دی تھی کہ آسما دنیا میں نہیں رہی، اور ہم اس کو دنیا میں کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر کیا تو ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا گاؤں میں، ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ تو پہلے بھی ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ ہمارے اندر جو کھیلیں کھیلتے جا رہے ہیں، خاندان میں کھیلیں کھیلتے، وہ سبھی کو جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ خاندان یہ لوفر قسم کا ہے، ان کی عورتیں لوفر قسم کی ہیں، ان کو سب پتہ ہے گاؤں والوں کو، لیکن خاموش ہیں وہ۔ بلے نے قتل کر دیا ہے، آصفہ کو قتل کر دیا ہے، مار ڈالا ہے اس کو۔ نیلا کو قتل کرنا چاہتا تھا، مجھے بھی مارنا چاہتا ہے وہ، کسی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ علی تم بھی اپنی فکر کرو، علی تم بھی فکر کرو، مجھے تمہاری فکر پڑ گئی ہے۔ وہ اس کے اندر اب کسی کے لیے پیار محبت نہیں ہے، کسی کے بھی لیے پیار محبت نہیں ہے، اپنے اب اصل روپ میں آ گیا ہے، اصل روپ میں آ گیا ہے وہ۔ اس کے اندر ایک خوف ہے، ایک آگ ہے، کسی کو برداشت نہیں کر رہا وہ، کسی کو برداشت نہیں کر رہا۔
مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں آسما مری ہے، اب نیلا کی باری ہے، کسی وقت بھی یہ دنیا سے جا سکتی ہے، کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس آئی تھی جلی ہوئی، وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا، اس نے اس کی گردن کو بھی نہ چھوڑا، مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، سانسیں اس کی چھیننے کی کوشش کی تھی، اس کا گلا دبا دیا تھا۔ یہ تو سیما کی ہمت ہے جو اس نے کام کر دی، سیما نے یہ کام کیا تھا، ڈنڈے سے اس کے وار کر دیے تھے، اس کے سر پہ 2-3 وار کیے تھے، سر پھٹ گیا تھا اس کا، پھر اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ توڑ دیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ علی بیٹا، علی بھائی وہ غائب ہو گیا تھا، علی بھائی وہ غائب ہو گیا تھا۔ اف، علی بھائی نے گہری سانس لی تھی، رو دیا تھا، وہ میرے گلے لا کے رو دیا تھا۔ ناز بہن معاف کر دو، میں نہیں سمجھ سکا تھا، میں تو اس کو انسان سمجھتا رہا تھا، اس کو انسان سمجھتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا دولت والا ہے، تمہاری زندگی کو بنا دے گا، تمہاری زندگی کو سنوار دے گا، اور کیا تو اس نے ایسا ہی ہے۔ 30 سال گزر کے ہیں اس کو ادھر آئے ہوئے، 30 سال ہو گئے ہیں، تم بچی تھی، ابھی 18 سال کی بچی تھی، آج 50 کے قریب ہو، 50 کے قریب ہو، 30 سال میں اس نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، بتاؤ تم۔ ہم تو یکدم اس کے دشمن ہو گئے نا، یکدم اس کے دشمن بن گئے ہیں، کیوں بن گئے ہیں؟ نہیں بننا چاہیے ہمیں دشمن نہیں بننا چاہیے اس کا، ہمیں اپنے گرے بار میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ چندہ کی عمر تھی، چندہ کی عمر تھی کوئی جو اس نے گول کھلا دیا، جو اس نے گول کھلا دیا۔ یہ ایک بچی تھی، آپ نے اس کو جوان کرنے لگی تھی، جوان کرنے لگی تھی۔ اور نیلا یہ تمہاری بھی، تم لوگوں کی بھی غلطی ہے، اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، اتنے کمرے ہیں، ضرور سبھی کچھ اس کے سامنے کرنا تھا، ضرور اس کو دکھانا تھا۔ سبھی تمہاری غلطیاں، ہماری اپنی ہیں، غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا تھا، میں نے یہ بھی سنا دیکھا تو لیکن محسوس ہوا تھا جیسے بھائیوں نے بتایا تھا کہ سبھی ایک ساتھ ہی بس ایک ساتھ ہی اکٹھی ہو جاتی تھیں، وہ کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ کچھ کوئی کر رہا ہوتا تھا۔ کیا یہ زندگی ہے؟ ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک تنہائی ہوتی ہے۔ ہم تو ایسا انجوائے کر رہے تھے، ایسا انجوائے کر رہے تھے، کیوں چھوڑا تھا میں نے ان کو؟ کیوں طلاقیں تھی؟ یہ پردہ نہیں رکھا کرتی تھی، یہ پردہ